بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 23 جون بروز منگل مرکز صراط مستقیم تاج باغ فیز 3 میں چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بانی تحریک صراط مستقیم انٹرنیشنل کنز العلماء بحر العلوم معلم عصر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات کی علماء و مشائخ کی میٹنگ تھی، جن میں آستانہ عالیہ مقدسہ شرپور شریف کے سجادہ نشین شیخ المشائخ حضرت میاں ولید احمد جواد شرپوری زید شرفہ اور آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ میاں محمد تنویر احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ اور آستانہ عالیہ بیکی شریف کے سجادہ نشین جانشین حضرت حافظ الحدیث استاذ العلماء حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ اور استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث حافظ عبد الستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ اور استاذ العلماء مفتی باکردار حضرت مولانا مفتی محمد ظہور احمد جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، یہ شخصیات اور ان کی ہمراہ دیگر اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات تشریف لائی اور قبلہ حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ انتہائی خوبصورت اور خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، اور حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے ان تمام تر شخصیات کے ساتھ معانقہ مصاحبہ کیا اور ہر ایک کا انفرادی طور پر شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے ان آنے والی مقتدر شخصیات کو علماء و مشائخ سے یہ گزارش کی کہ آپ تحریری طور پر مجھے اپنا موقف پیش کریں کہ آپ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا منوانا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کا موقف شرعی ہوگا، آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں رجوع کروں گا، اگر شرعی نہ ہوا تو پھر میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ تو ان مقتدر شخصیات نے، علماء و مشائخ نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو حق میں مانتے ہیں، آپ کا موقف بالکل درست ہے اور وہی عقیدہ اہل سنت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، وہی نظریہ اہل سنت ہے جو کہ آپ نظریہ پیش کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نہ دلائل دیں گے اور نہ ہی آپ سے سنیں گے، بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں اور رجوع کریں۔ وجہ کیا بتائی؟ ان شخصیات نے یہ فرمایا کہ عوام کے اندر اشتعال انگیزی ہے اور جو ایک تاثر آپ کی ذات کا لوگوں میں پیش کیا جا رہا ہے وہ نیگیٹو جا رہا ہے، جس میں آپ کی ذات کا، آپ کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمیں آپ کی جان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی انتہائی ہمیں ضرورت ہے۔ تو حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ کیا عوام کی لا علمیت کو حجت بنا کر اصول اہل سنت کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو پیش نظر رکھ کر جو کہ محض خدشات ہیں کہ عوام کے تاثرات آپ کی ذات کے بارے میں نیگیٹو جا رہے ہیں اور عوام میں اشتعال انگیزی پیدا ہو رہی ہے، کیا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہیں کیا ان کو بدلا جا سکتا ہے؟ جس پر ان علماء و مشائخ نے، ان مقتدر شخصیات نے پھر بھی یہی کہا کہ ہم آپ سے نہ دلائل سنیں گے اور نہ ہی آپ کو دلائل ہم دیں گے، محض ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ رجوع کریں اور جو آپ نے الفاظ کہے ہیں وہ واپس لیں۔ تو ناظرین کرام، ایک بات اس میں بڑی ہی قابل غور ہے کہ ان علماء و مشائخ نے، ان مقتدر شخصیات نے قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ سے یہ فرمایا کہ آپ کا موقف درست ہے، آپ حق بجانب ہیں۔ یعنی حضرت قبلہ کنز العلماء حضور بحر العلوم دامت برکاتہم العالیہ کے موقف کی صرف حمایت ہی نہیں کی بلکہ تائید بھی کی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اہل سنت کا وہی موقف ہے، وہی نظریہ ہے، وہی عقیدہ ہے، لیکن ہمارا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ رجوع کریں تاکہ عوام میں جو اشتعال انگیزی ہے اور آپ کی ذات کے لحاظ سے جو نیگیٹو تاثرات پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کنٹرول کیے جا سکیں۔ تو جس بھی حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہی فرمایا کہ یہ دنیا میں عزت، یہ شہرت اور دنیا کے اندر جو رسپیکٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے، بندے کی، انسان کی رب کی بارگاہ میں عزت، احترام، تکریم ہونی چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں عزت و احترام اسی کا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کی خاطر عقیدے کی قربانی نہیں دے سکتا، لیکن میں عقیدے کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں۔
جس پر علماء و مشائخ جو تشریف لائے تھے وہ تشریف لے گئے. اب اس دوران یعنی کوئی جس طرح کے پراپوگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ بدتمیزی کی گئی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو لہذا ناظرین کرام میں نے جو آپ سے گفتگو کی ہے اس کی تائید میں ایک ایسی شخصیت کی زبانی اندر کی کہانی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جو کہ وہاں خود موجود تھے، جنہوں نے اپنی دکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے حقیقت حال کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد سعید قمر سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ محدث اعظم پاکستان جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد کے شیخ الحدیث ہیں. میں ان کی زبانی آپ کو یہ ساری صورتحال سنوانا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرما لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد جی کیسے طبیعت ہے؟ دعا الحمدللہ رب العالمین. استاد جی کل ہوا ہے جی پھر ادھروں؟ ہاں میں ہوا ہے. اچھا معاملہ ٹھیک رہنا جی؟ ہاں معاملہ اتنے تو بالکل ٹھیک رہا ہے الحمدللہ. اچھا استاد جی وہ جڑے 5-6 بزرگاں نال ملاقات ہوئی ہے جداں عبدالستار سیدی صاحب تے میاں ولی صاحب نوید الحسن صاحب، استاد جی انہاں دی ملاقات تہاڈے سامنے ہوئی تھی؟ ہاں جی انہاں دی ملاقات تہاڈے سامنے ہوئی تھی؟ ہاں جی میرے سامنے ہوئی. استاد جی کی کہنا سن کیونکہ سوشل میڈیا تو بڑی گردش ہون ڈئی کہ ڈاکٹر صاحب نے انہاں بڑی بدتمیزی کیتی ہے تے یہ کیتا تے فلاں کیتا. کون کہندا سی؟ سوشل میڈیا تے نا جی ایک تحریر لکھی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے انہاں نے بڑی بدتمیزی کی اور یہ ناراض ہو کے اٹھ کے آ گئے. او اصل وچ نا جی جی یہ حضرات کا نشان کہ اسی درخواست لے کے آئے ہاں جی جی کہ تسی اپنے الفاظ واپس لو. اچھا جی. ڈاکٹر صاحب کہندے سن کہ تسی جو مطالبہ ہے نا تہاڈا تسی تحریر کرو. اچھا جی. میں تانوں جواب دیاں گا اس دا. اچھا جی. اگر شرعی طور تے تہاڈے دلائل مینوں قائل کر دینے تو میں بالکل جو تسی فرما رہے ہو میں تہاڈے قدماں نوں ہاتھ لا کے 100 واری او کرن نوں تیار ہاں. جی جی. تے جے کر تہاڈا مطالبہ شرعی نہیں ہوئے گا جی جی. تو پھر میں اس سے عمل نہیں کراں گا. وہ کہنے سن بھائی اسی تہاڈے نال گفتگو کرنی نہیں، نہ اسی دلائل سنن آیا تے نہ دلائل دین آیا. اسی تو صرف مطالبہ لے کے آیا کہ تسی دستبردار ہو جاؤ، رجوع کر لو اس کلام تو. وہ پھر ڈاکٹر صاحب یہی کہتے سن کہ نہیں اگر تہاڈا مطالبہ وہ شرعی نہ ہوئے تے اگر ہن تسی درخواست کر دے ہو کہ اسی تینوں کہنے قادیانیاں نو مسلمان کہہ دے، میں یہ تو نہیں نہ کر سکتا. جی جی. اور بدتمیزی کوئی نہیں، صرف ڈاکٹر صاحب جدو یہ گفتگو کر رہے سن کچھ مطلب آواز جویں بندے دی جذبات آ کے اچھی ہوندی ہے نا، وہ اس طرح اچھی آواز کوئی سی اور کوئی بدتمیزی یا انہاں نال کوئی غلط کلمہ کوئی بھی نہیں بولنا. جی جی جی. اچھا استاد جی انہوں نے یہ بھی گل کہی سی کہ مطلب تسی حق دے دے لیکن رجوع کرو انہاں بندیاں نے. ہاں انہاں بندیاں چ ہاں یہ بھی کہندے سر بھائی موقف تہاڈا ٹھیک ہے لیکن تسی رجوع کرو، یہ کہندے سر. جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا ہے. اب یہ ساری صورتحال جو اندر کی کہانی ہے وہ آپ نے اپنے کانوں سے خود سماعت کی ہے. اب وہ شرپسند عناصر جو اہل سنت و جماعت کے اندر مزید انتشار و افتراق پھیلا رہے ہیں اور پراپوگنڈا دروغ گوئی کی بیانی سے کام لیتے ہوئے محض ایک عالم ربانی کی شخصیت پہ بہتان بازی الزام تراشی کر رہے ہیں، ان سے میں اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں جن میں سفید ریش بھی کچھ دیکھنے کو ملے ہیں، جو کہ اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خوف خدا نہیں ہے. ان میں سرفہرست ایک مفتی کریم خان نام کا شخص ہے جو لیٹا ہوا جس کی ویڈیو وائرل کی گئی ہے اور جس میں وہ کس انداز میں اور کس لہجے میں اور کس زبان میں گفتگو دوسرے سے کر رہا تھا اور حضرت ابن کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی ذات سے وہ کس قدر عداوت بغض حسد جو اس کے اندر کینہ ہے اس کا زہر وہ اگر رہا تھا، وہ آپ نے سماعت کیا ہے. اچھا اگلی سن لو نا.
ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਣੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਉਠਾਓ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਓ, ਨਈਮੁੱਦੀਨ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਓ, ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨਈਮੀ ਕੋਲ ਤੌਬਾ ਕਰਾਓ, ਫਲਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉਠਵਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਬਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੁਫਤੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਅਹਿਮਦ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਵੀਦੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਜ਼ੋਹਰ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਵਲੀਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੀਆਂ ਤਨਵੀਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਕਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹੀ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਉਸਤਾਦ ਸੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁੱਲੀਮ ਸੈਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ੋਰ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ है। तो नाज़रीन किराम ये बात याद रखना, ये मुफ्ती मोहम्मद करीम खान वो शख्स है कि जो कभी किसी दौर में हजरत क़िबला कंज उलमा दामत बरकातुहुल आलिया के सामने हाथ बांधे खड़ा होता था। कोई वो भी दौर था कि जब इसने जो एक किताब लिखी थी उसकी रूनुमाई के लिए हजरत क़िबला क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में ये हाजिर हुआ और आपसे अर्ज की कि आप तशरीफ लाएं और उस तकरीबी रूनुमाई में आप भी हमारी जो है वो हौसला अफजाई करें। तो हजरत क़िबला क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ले गए। चूंकि आपकी शख्सियत इंतहाई मुशफिक है और इंतहाई मुखलिस है, जो भी अहले सुन्नत व जमात का दर्द रखने वाला है, आप उसकी दावत पर तशरीफ ले जाते हैं। जब आप तशरीफ ले गए तो आप ये देख सकते हैं वहां उस तकरीब के अंदर हजरत क़िबला कंज उलमा दामत बरकातुहुल आलिया ने ही खसूसी तकरीर फरमाई, खिताब फरमाया और आखिर में दुआ भी हजरत क़िबला क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से ही करवाई गई। यानी एक ऐसी हस्ती कि जो किसी दौर में इतनी मोतबर थी कि अपनी किताब की मशहूरी के लिए जब उसकी तकरीबी रूनुमाई की गई तो उसमें उस हस्ती को बुलाया गया और उसी से दुआ करवाई गई। और फिर वो भी दौर था कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब हजरत क़िबला क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का वो बयान जो उस तकरीबी रूनुमाई में किया गया, जब वो शाया हुआ तो ये मुफ्ती करीम खान साहब अपनी आईडी पर उसको अपलोड भी कर रहे थे, शेयर भी कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ ये तासुर अवाम में पैदा करने के लिए कि ये देखें कि जो मैंने किताब लिखी है उसकी रूनुमाई में हजरत क़िबला कंज उलमा दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ लाए हैं। खैर ये तो अगर कोई ये कहेगा कि ये जातियात पे बात की जा रही है, जातियात पे बात नहीं की जा रही, सिर्फ इन लोगों को आईना दिखाया जा रहा है कि जो किसी वक्त में कोई हस्ती तुम्हारे नजदीक इतनी मोतबर थी और तुम लोग उस शख्सियत का, उस हस्ती का इतना अदब एहतराम करते थे, तो आज जब तुम किस तरह हालात बदल गए हैं। तो नाज़रीन किराम ये माज तासुब पसंदी, बुग़्ज़, इनाद, हसद है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कि ये मौसूफ जो मुफ्ती करीम खान साहब हैं ये कभी तो ईरान में भी दौरे के लिए चले जाते हैं और कभी तैरुल कादरी के पास भी चले जाते हैं और कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। माजरत के साथ अगर ये मेरी बात महसूस न फरमाए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मौसूफ हर दौर में ही मुख्तलिफ गढ़ों के डकड़ रहे हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब इनकी ये लूज टॉकिंग करना और इस तरह की गुफ्तगू करना, इसका क्या मकसद है? लोगों में ये क्या तस्वर पेश कर रहे हैं और लोगों को क्या बताना जा रहे हैं? तो इसलिए सामईन और नाज़रीन, हजरत क़िबला कंज उलमा दामत बरकातुहुल आलिया का कोई और कसूर नहीं है, आपकी जात का किसी के साथ जाती एतबार से कोई झगड़ा नहीं है। हजरत क़िबला कंज उलमा दामत बरकातुहुल आलिया का सिर्फ एक ही कसूर है जो हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुलिस्तान सादी में ये लिखा है कि सादिया शिराजिया सबक मदे कमजादरा कमजाद चू आकिल शवद गला कुनत उस्ताजरा। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ सादी शिराजी, कमजात इंसान को दलाई मत सिखा, क्योंकि जब वो दलाई सीख जाता है तो फिर वो अपने उस्ताज के गले में पड़ जाता है। हजरत कंज उलमा दामत बरकातुहुल आलिया का सिर्फ एक ही कसूर है कि आपने इनको अकीदे अहले सुन्नत की अहमियत बताई है, कि आपने इनकी अकीदे अहले सुन्नत का दिफा किया है, तहफ़्फ़ुज़ किया है और अकीदे अहले सुन्नत पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने दी। अपनी जात की, अपनी कबूलियत की और हर चीज की कुर्बानी दे दी है, लेकिन अकीदे अहले सुन्नत को बचाया है। और ये लोग आज उसी अपने मुहसन के एहसानात को भूल कर मां तासुब पसंदी, बुग़्ज़, इनाद की आग में झुलसते नजर आ रहे हैं। लेकिन सामीन और नाज़रीन, जो भी अकीदे अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाला है और इस अकीदे के साथ प्यार करने वाला है और अपने सीने में इस अकीदे के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा और दर्द रखने वाला है, उसको ये बात पेश नजर रखनी चाहिए कि हजरत क़िबला कंज उलमा दामत बरकातुहुल आलिया सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, शफी मुअज़्ज़म,
जनाब सैयदुना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा के सच्चे आशिक का नाम है, और हजरत किबला कंजुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया आले बैत अतहार रदियल्लाहु अन्हुम की मुक़द्दस नुफूस के सच्चे मुहिब का नाम है, सहाबा किराम आलिम रिदवान के सच्चे दीवाने और मस्तानी का नाम है, इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेलवी कुद्दीस सिर्रुल अजीज के फिक्र के सच्चे दाई का नाम है, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी फरूकी रहमहुल्लाह ताला के फिक्री बेटे का नाम है। लिहाजा हजरत कायदे अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इससे पहले भी अगर अकीदे अहले सुन्नत पर आंच नहीं आने दी, अहले सुन्नत व जमात की अकीदा और नजरिया का दिफा किया है। इंशाअल्लाह अल अजीज आखिरी सांस तक इसी अकीदे के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में ही अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत की अहमियत समझने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए, और हमें हजरत कंजुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया का दस्तू बाजू बनकर उनकी शाना बशाना खड़े होकर अकीदा अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ दिफा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।